الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. معزز حاضرین، جو آپ حضرات نے ابھی ایک نظم کی صورت میں اپنے بڑوں کی جانب سے سنی ہوئی سماعت فرمائی ہے، جس میں اپنا بھی تعارف ہے، اپنے اللہ کا بھی تعارف ہے، اپنے پیدا کیے جانے کا جس میں مقصد بھی ہے، اور خود ہمارے انفس میں اللہ جل شانہ نے اتنی نشانیاں رکھ رکھی ہیں، اس کی ترجمانی اس نظم میں کی گئی ہے۔ اس میں جس شخصیت کا تعارف کرایا گیا ہے وہ کوئی متعین شخصیت نہیں، اس میں ایک فرد کی حیثیت سے ایک چیز ظاہر کی گئی ہے، تو فرد سے فرد خاص نہیں مراد ہے۔ ذرا اچھا سمجھ لینا، اسے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، بلکہ حضرت آدمی کی وہ خصوصیات، یعنی ہر شخص، عالم انسانی کا ہر فرد، فرزندان حضرت آدم کا ہر فرزند، اس کی ترجمانی ہے، ایک شخصیت کی نہیں ہے۔ جیسے یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ رومال ہے، یہ میرا اس لیے ہے کہ میں نے اسے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، یا میں نے خریدا ہے اس لیے یہ میرا ہے، تو اب میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا مملوک ہے، یہ میں اس کا بنانے والا ہوں، یہ میرا بنایا ہوا ہے، اس کی ملکیت اور قبضہ مجھے حاصل ہے اور یہ میرے قبضے میں ہے، اس لیے یہ میلا ہو جائے تو دھونا یہ بھی میرا ہی کام ہے، پھٹ جائے تو سینا یہ بھی میرا ہی کام ہے، مختلف کام اس سے لینا یہ بھی میرا ہی کام ہے۔ میلا ہو جائے تو دھو دوں یہ بھی ربوبیت ہے، پھٹ جائے تو سی دوں یہ بھی ربوبیت ہے۔ اب سر پہ باندھتا ہوں، چہرے کو پوچھتا ہوں، مچھر کاٹتے ہیں تو ہاتھ پاؤں پہ اوڑھ لیتا ہوں، غسل کرتا ہوں تو تولیہ کا کام لے لیتا ہوں، مچھروں سے بچنے کے لیے چادر کا کام لے لیتا ہوں، سامان لانے کے لیے تھیلی کا کام لے لیتا ہوں، کام کا رہتا ہے تو جو کام اس سے لیے جا سکتے ہیں وہ لیتا رہتا ہوں۔ جب ایسے اچھے کاموں کے لیے یہ کام کا نہیں رہا تو برتن پوچھنے کے لیے اس کے ٹکڑے بنا کے برتن ہی پوچھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو جیسے ہمارا تعلق ہمارے اپنے رومال سے ہوتا ہے، ایک مثال بیان کر کے پھر یوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ایسے ہی پوری کائنات کو سمجھو اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ بنانے والے ہیں پوری کائنات، اس واسطے اللہ یہ مالک ہیں پوری کائنات کے، اسی لیے اللہ ہی رب ہیں پوری کائنات کے۔ اور جب قصہ ایسا ہے تو جس کام کے لیے میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ میرے استعمال میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جس کام کے لیے میں استعمال سر پر ڈالنا چاہ رہا ہوں تو شوق سے آ جا رہا، پاؤں پہ ڈالنا چاہ رہا ہوں تو نہیں آ رہا، ایسا کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے نا؟ کیا مطلب ہے؟ میرے منشے کے مطابق یہ رہ رہا۔ سمجھ میں آنے کے واسطے ایک مثال دی جا رہی ہے، بنانے والا میں،
ملکیت میری، استعمال کرنے والا میں، جہاں جیسا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں میں ویسا استعمال کر رہا ہوں، تو یہ استعمال میں آ رہا ہے۔ بندگی کسے بولتے اب سمجھ لو، عبادت کسے کہتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں؟ ہم کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اس واسطے سے ہمارے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب مالک اللہ تعالیٰ ہیں تو ایسی صورت میں میں ایسا ایسا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کا حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور ہماری جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ چار نسبتیں سمجھ میں آ گئی۔ جیسا میں اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں ویسا استعمال میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، اس کا نام بندگی ہے۔ جیسا میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں ویسا استعمال میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، اس کا نام کیا؟ بندگی ہے۔ اس واسطے انہوں جیسا بولے ویسا اپن استعمال میں آ رہے ہیں، دونوں معبود اپن عابد ہیں۔ الوہیت الہیہ کے 5 اعتبارات سمجھ میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اتنا سمجھ میں آ گیا، بہت کچھ سمجھ میں آ گیا، سمجھو آدھا عرفان مل گیا۔ اس واسطے کے 2 ہی مرحلے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ کا، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آدھا مسئلہ ہے نا؟ جیسا استعمال وہ میں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ویسا ہی یہ استعمال میں آتا ہے نا۔ اب یہ چیز تو ایسی ہے کہ اس میں جان نہیں ہے، شعور نہیں ہے، نافرمانی کا جذبہ نہیں ہے، نافرمانی کی خصوصیت نہیں ہے نا، اور اس میں سلیقہ بھی نہیں رہتا۔ ایک طرح اپن اوڑھ لینا چاہتے ہیں مگر اس کی اندر صلاحیت نہیں رہتی ٹھیک ویسے ہی اوڑھ جانے کی، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرنا پڑتا نہیں۔ ایسے ہی ہمارے خالق اللہ ہیں، ہمارے مالک اللہ ہیں، ہمارے حاکم اللہ ہیں، ہمارے رب اللہ ہیں، ہمارے معبود اللہ ہیں، مگر ہمارے میں نافرمانی کا عنصر ہے، جو بولے اس کے خلاف کرنے کا تقاضا ہے، اور وہ کیسا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ویسا استعمال کرنے کا علم نہیں ہے، ویسا استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ویسا استعمال میں آنے کا طریقہ نہیں ہے اپنے پاس میں۔ تو ایسی صورت میں وہ دوسری بات سمجھ میں آ گئی، کیسا رہنا، اس کا نام ہے دوسرا حصہ سمجھو دینی تعلیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سنتیں، آپ کی تعلیم، آپ کا علم، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک بندے کو کیسا رہنا چاہیے وہ روشنی وہاں سے ملتی، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہماری وابستگی اس ذات گرامی سے نہ رہے تو پھر ایسی صورت میں یہ کلمہ طیبہ کا پہلا جزء بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں پہلا جزء لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا جزء محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم کو جو پہلا جزء ملا وہ کلمہ طیبہ کے دوسرے جزء ہی سے ملا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ سمجھانے والا کون تھا، اللہ کا تعارف کرانے والے کون تھے؟ اسی لیے ایمان کا جزو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اور ان سے سچی وابستگی، زبانی جمع خرچ نہیں، سچی وابستگی، حقیقی وابستگی ہونا۔ سمجھ میں آنا دے کہ جو ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، امتی ایسا رہنا کہ دیکھے تو آقا یاد آ جانا، بولتے تھے۔ اور ہم لوگ جب یہ جملہ سنتے
ہم لوگ جب یہ جملہ سنتے تو خالی ذہن جو جاتا وہ صرف اس طرف جاتا، وضاقتہ صورت شکل ولیہ بشرا لباس ایسا رہنا کہ دیکھے تو سمجھ میں آ جانا کہ یہ اسلامی لباس ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے حساب سے ہے، بس اتنا ذہن جاتا۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا ہی جملہ نہیں فرمایا، یوں فرمایا کہ جو ہمیں دیکھے تو آقا یاد آ جائے۔ کیا مطلب؟ ہم کو خوشی میں دیکھے تو آقا یاد آنا، ہم کو غمی میں دیکھے تو آقا یاد آنا، ہم کو فراخی میں دیکھے تو آقا یاد آنا، ہم کو تنگی میں دیکھے تو آقا یاد آنا، ہم کو نعمتوں میں دیکھے کوئی تو آقا یاد آنا، ہم کو مصیبتوں میں دیکھے تو آقا یاد آنا، ہم کو غصے میں دیکھے تو بھی آقا یاد آنا، خوشی میں دیکھے تو بھی آقا یاد آنا، اپنوں میں دیکھے تو بھی آقا یاد آنا، اور پرایوں میں دیکھے تب بھی آقا یاد آنا۔ ایسا ڈوبنا عشق نبوی میں، ایسا ڈوبنا چاہیے۔ یہ سچا تعلق، یہ سچی محبت، یہ ہے حقیقی عشق، یہ ہے حقیقی وابستگی، یہ ہے حقیقی تعظیم و تکریم۔ اب نہ باہر دیکھے تو آقا یاد آتے، نہ اندر دیکھے تو، نہ کسی پہلو سے دیکھو تو کوئی اور ہی یاد آ رہے ہیں۔ اب کس کو دیکھ کے کون یاد آ رہے ہیں؟ بعض لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کے کیا بولتے لوگ؟ شیطان ہے، شیطان۔ کیا مطلب؟ کون یاد آیا اسے دیکھ کے؟ بعض لوگوں کو دیکھ کے کیا بول رہے ہیں؟ ارے فلانا فلم اسٹار کہ کرے ایسا کر رہا، دیکھو کون یاد آیا اسے دیکھے تو؟ فلم کوئلہ، جی اسٹار نام رکھے نا اس کا، اس واسطے سمجھ میں آنے کے واسطے بولا ہوا اسٹار، ورنہ اسٹار تو وہاں ہے نہیں، جہاں اللہ کی یاد نہیں ہے، جہاں اسلام کی رعایت نہیں ہے، جہاں اللہ کے حکموں کی پاسداری نہیں ہے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے نہیں ہے، وہاں اسٹاریت کا کیا تصور ہے؟ جی اسٹار تو ستارے کو بولتے ہیں نا، وہ تو حضرات صاحب آتے ہیں، ان کو دیکھے تو ان کی ہر ادا سے نبی علیہ السلام یاد آتا۔ ہمارے کو دیکھ کے کون کس کو یاد کر رہے ہیں؟ سب غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کسی کو دیکھے بہت ہی زیادہ ظلم کر رہا، ستم کر رہا، مار دھار کر رہا، نقصان پہنچا رہا، ہٹلر ہے، دیکھو ہٹلر، دیکھ کے کون یاد آ رہا؟ ہٹلر یاد آ رہا۔ جس کو دیکھے جہاں دیکھو دنگا فساد مستی خون خرابہ، چنگیز خان وہ فلاں خان ہے، فلاں خان ہے۔ ایک سچا غلام کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے، اپنے آقا یاد آئے، یہ سچی غلامی۔ اور کتنی بڑی چیز ہے یہ، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی پوچھے ایاز سے جا کر، کوئی پوچھے ایاز سے جا کر ہو گیا جو غلام، کیا نہ ہوا۔ ایاز غلام تھا، غلام پہلے زمانے میں چیزوں کی طرح انسان بھی بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، تو وہ غلام تھا ایاز، محمود بادشاہ کا غلام تھا، اور محمود کا محبوب بن گیا تھا، پسندیدہ غلام، اس واسطے کہ اس کے منشے کو پورا کرتا تھا، اس کے حکم کی عظمت تھی اس کے دل میں، اہمیت تھی اس کے دل میں، اس کے نتیجے میں لباس بھی شاندار، غذا بھی شاندار، اور مقام بھی اہمیت والا، اور بادشاہ قریب رکھنے لگ گیا، جہاں بادشاہ سلامت جا رہے ہیں وہیں ہے سب سے زیادہ چہیتا پسندیدہ غلام بھی جا رہا۔ بلکہ ایک مرتبہ تو بادشاہ خوش ہو کے شاہی لباس بھی دیا کرتے، اسے ذرا پہنو، اور وہ شاہی عصا بھی دیا کرتے، پھر شاہی تخت پہ بلا کے بٹھایا،
اور شاہی تاج بھی دیا گیا، خود بیٹھ گیا کہ دریایا میں بیٹھ کے، وہاں بیٹھ کے بولا کرتے، بادشاہ بول رہا ہے اپنے غلام کو، ایاز قدر قدرہ بے شناس بولا کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعوی بادشاہت کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہت کا اعلان کر دو، ذرا اپنی جو اصل حقیقت ہے اس کو ذرا پہچانو۔ محبوبیت کی شان میں نواز دیا جاتا ہے بہت کچھ، مگر غلام کا غلام ہی رہتا ہے، آقا آقا ہی رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی پوچھے ایاز سے جا کر ہو گیا جو غلام، کیا نہ ہوا، سب کچھ اسے ملا، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، عزت ملی، ضروریات کی فراخی کے ساتھ میں تکمیل ملی، سب کا سب ہوا۔ یعنی بڑے بڑے وزراء اور پرانے وزیر لوگ اس کی شان محبوبیت پر رشک کرتے تھے، بلکہ حسد کرنے لگے۔ تو غلامی میں یہ خصوصیت ہے۔ کیسا غلام تھا معلوم؟ وہ غلام ایسا تھا کہ قیمتی چیز بادشاہ خزانے میں سے لا کے توڑو بولے تو توڑ دیا گیا، پورے وزیروں کو بولے توڑو بولے تو نہیں توڑے گا، انہیں توڑ دیا۔ تو بادشاہ جو ہے اس کے اندرون میں میرے حکم کی اہمیت و عظمت کیا ہے وہ وزیروں پر ظاہر کرنے کے واسطے پوچھا، اتنی قیمتی چیز میرے خزانے کی توڑ دی ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں میرے خزانے کی قیمتی اشیاء کی تمہارے نگاہوں میں اہمیت نہیں ہے یا میرا نقصان کرنا چاہتے ہو؟ بات ایاز بولا کرتے، صاحب یہ چیز ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے آپ کے حکم کے مقابلے میں۔ اگر آپ حکم دے دیے تو ایسے 100 چیزیں توڑ دیتا بولا، اتنی اہمیت تھی آقا کے حکم کی اس کے پاس۔ ہم بھی کسی کے غلام ہیں نا، ہمارا بھی کوئی آقا ہے، ان کے حکم کی اہمیت کتنی ہے ذرا دیکھ۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، محبت اور تعلق کے مقام میں شہادت پانا کے لیے قدم آگے بڑھانے کا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں۔ اب اس زمانے میں ایسے عجیب و غریب قسم کے نظریات کے حامل لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو جینے آیا کر لو، زندگی بھر نفسانی خواہشات پوری کر لو، لذات میں گرے ہوئے رہو، شیطانی منشے کی تکمیل کر لو، گناہ گاری میں زندگی گزار لو، تقویٰ پرہیزگاری کو پسے پشت ڈال دو۔ وہ ایک صاحب کو کھانے پینے کا شوق بہت تھا، ایسی چیزیں خاص طور سے جس کو ڈاکٹر منع کر دیتے نا اس کو ذرا طبیعت زیادہ چاہتی تھی، اور ہم لوگ بالکل بچپن میں عربی کورس میں پڑھے تھے، جس چیز سے روک دیتے نا ذرا طبیعت اس کو زیادہ چاہتی ہے۔ الانسان حریص فیما منع، اس سے منع کیا جاتا ہے نا اس کے بارے میں اس کے اندر بڑی حرص اور بڑی وہ پیدا ہو جاتی ہے، طلب اور لالچ۔ ایک صاحب کو ایسی چیزوں کی کھانے کی عادت تھی جو چیزیں ان کی طبیعت کو بنتی نہیں تھیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا، تو ان سے کوئی بولے ارے بھائی اس سے تو پرہیز ہے نا، تو وہ صاحب بولتے تھے نا مجھے پرہیز سے پرہیز ہے، مجھ کو پرہیز سے پرہیز ہے بولتے تھے۔ کہتے انہوں تو کھانے پینے کی لینے میں بولتے تھے، ہم لوگ آپ کو ارے بھائی دینی احکام کے سلسلے میں پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیز کرو ایسی چیزوں سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بولے تو ہم لوگ ابھی بول رہے نہیں زبان سے مگر کر کے بتا رہے ہمارے کو پرہیز سے پرہیز ہے۔ سموتات ہی راہیں کھولتی ہے، بات یاد رکھنا چاہیے۔
چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کی جگہ ارشاد فرمایا فبشر عبادی الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. ایسی آیت ہے نا. حافظہ بہت بیٹھے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہونا کہ حافظہ بالکل ایسی ہے بول کے. ایسی ہے نا. عبادی سمجھ میں آنے کے واسطے بولا میں. فبشر عبادی الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو سنتے ہیں پھر اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. اب دین پہ چلنے والا ہو گیا بے عقل اور دین چھوڑنے والا بن گیا عقل مند. معاملہ پورا الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہر چیز الٹی ہو گئی. اچھا 1 سے 4 لوگ بولے, 4 سے 8 لوگ بولے تو اپن بھی ایسا والا متاثر ہونا شروع ہو جا رہے ہیں. اور یہ دیندار لوگ بے عقل ہوتے ہیں, بلکہ ایک بول دیا توجہ نہیں کرے, دوسرا بول دیا توجہ نہیں کرے, تیسرا بول دیا توجہ نہیں کرے, 10 بول دیے, 15 بول دیے. بولتے ہیں سر یہ سب لوگ بول رہے ہیں تو صحیح بھی میں بے عقل ہوں کہ کیا ہے کہ بول کے خیال آ جانا. آہستہ آہستہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں عقل مند وہ لوگ ہیں جو میری بات کی پیروی کرتے ہیں. اور عام طور پر اس وقت میں لوگوں کے دل و دماغ میں جو تاثر ہے وہ یہ کہ صاحب یہ دین پسند جو لوگ ہوتے ہیں یہ عقل مند نہیں ہوتے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پبلک کو دیکھ کے اپن بھی ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے. کہیں اصل مشہور ہو گئی بعض جانوروں کے سلسلے میں. بکروں کی قسم میں ایک ہوتا ہے مینڈا, وہ ویسا نیچے منڈی ڈال کے جاتے رہتے پورے لائن سے. تو کوئی ایک جو ہے ان کے آگے جا کے ایک موٹا ڈنڈا ایسا آڑے لگا دیا. تو وہ سب سے آگے کا جو مینڈا تھا وہاں جا کے دیکھا سامنے کچھ رکاوٹ ہے تو آگے بڑھنے کے واسطے سیدھا نہیں جا سکتا تھا, تو ایسا اچک کے کود کے چلے گیا. دوسرا آیا تو سامنے والے کو دیکھ کے اچک کے کودا چلے گیا. تیسرا آیا وہ بھی آیا اچک کے چلے گیا. وہ ذرا پڑھا لکھا تھا شاید بچہ. وہ 3 4 5 ایسے گزر جانے کے بعد میں پیچھے سے لائن آ رہی تھی مینڈوں کی, ڈنڈا ہٹا دیا گیا. وہ پینٹ پہ آتے ہی اچک رہے جا رہے ہیں. ارے بھائی وہ لوگ کہے کو ایسا گئے تھے, رکاوٹ تھی تو گئے تھے. نہیں وہ سے لوگ اس سے گئے نا, سب پیچھے گزرے چلے جا رہے ہیں, گزرے چلے جا رہے ہیں. 10-15 لوگ بول دیے کہ دیندار جو لوگ ہوتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہوتے. بولے تو ابھی وہ بھیڑ جدھر جا رہی ہے نا بھاگنا شروع ہو جاتا. تو غلامی بہت بڑی چیز ہے, ان کے نہیں. سب سے بری تو نفس کی غلامی ہے, شیطان کی غلامی ہے, شیطان نما انسانوں کی غلامی ہے, دنیا پرستوں کی غلامی ہے, غافلوں کی غلامی ہے, اللہ کے نافرمانوں کی غلامی, بری غلامی ہونے سے. اس کے واسطے آدمی میں آمادگی پیدا ہوتی ہے اگر یہ سنے وہ کہ دیکھو ہم کیا تھے, کیا اپنے آپ کو سمجھے تھے,
حقیقتاً کیا ہیں، اللہ نے کس قدر انعامات فرمائے، کس قدر نوازشات کی، کس قدر مہربانی ہمارے اوپر ہوئی، کیسی کیسی نعمتوں سے انہوں نے ہم کو نوازا. ایسی صورت میں انہی کی تابعداری، انہی کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، ورنہ تو اس سے زیادہ نامناسب اور ناموزوں بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی مخلوق ہو کر خالق کی نافرمانی کرے، مملوک ہو کر مالک کی نافرمانی کرے، اور محکوم ہو کر حاکم کی نافرمانی کرے، اور مربوب ہو کر رب کی نافرمانی کرے، اور بندہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرے. اس سے زیادہ معیوب بات اور کیا ہو سکتی. اسی کو کہا گیا ہے انہی کی نعمتوں سے استفادہ، انہی کی معصیت. کیا بے وفا ہوں. فرمانبرداری کا مزاج آنا اور اپنے اوپر اللہ جل شانہ کی جو عنایات ہیں وہ عنایات کی کا احساس ہونا، اس کی قدر ہونا. اس کے واسطے ہی تعارف کراتے ہیں بندہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان میں ربط و تعلق کیا ہے. یہی نظم میں سنایا گیا ہے. اگر کتنے اشعار سمجھ میں آئے کتنے نہیں آئے وہ نہیں معلوم. مٹی سے بنے ہوئے ہیں، پانی حیات کے لیے ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، گرمی ضروری ہے، بس یہ ہمارا اصل ہے. خاک، آب، آتش، ہوا. خاک بولے تو مٹی، آب بولے تو پانی، آتش آگ، ہوا تو ہوا ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. جسمانی موت کا تذکرہ ہے اس میں. ضرورت سے زیادہ حرارت ہو گئی تو بھی گئے، ہے نا. ضرورت سے زیادہ برودت ہو گئی تو بھی گئے. حد سے زیادہ ہوا چلنے لگ گئی تو بھی گئے. جون سی چیز حد سے متجاوز ہو جائے آدمی کے لیے تباہی کا سامان بن جاتی. اسی لیے ایک مخصوص مقدار میں رکھتے 99 ڈگری رہنا حرارت کو، 98 رہنا. 100 ہو گئی تو 100 کا زبان بھی آ جاتا، بخار آیا ہو. 101 ہو گئی تو 101 جو دیکھو 10 20 25 50 کی زبان پہ وہی چلتے رہتا. اور اگر 103 104 105 ہو گیا تو پھر تو پورا خاندان ہل جاتا. کیا ہوا؟ بولے تو گرمی پڑ گئی. آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ صاحب سردی کی شدت کی وجہ سے اتنے لوگ چھٹر کے ختم ہو گئے. یہی سمجھتے ہیں ہم یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے بلکہ سمجھتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. وہ 4 چیزیں تو یہ 4 عناصر سے بنایا ہوا یہ ہمارا ڈھانچہ ہے، سواری ہے. یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے بات. وہ نظم میں یہ سمجھا تھا بصیرت کی کمی سے کہ خاک ہو، آب ہو، آتش ہوا ہوں. تو قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، دین و شریعت کا علم حاصل کرے تو معلوم ہوتا کہ جی نہیں، یہ بننے سے پہلے بھی تھے، کہیں تھے. یہ باڈی بننے سے پہلے بھی کہیں تھے. کون سی صورت میں تھے، کون سی حالت میں تھے؟ صورت تو یہی تھی مگر معلوم ہونے کی صورت میں تھے بس. اس لیے وہ کلام غلام وغیرہ میں خاص طور سے علوم بہت ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہنا، سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا، صحیح تعارف حاصل ہو جاتا اپنا. وہ صحیح تعارف حاصل ہو گیا تو یہ جتنے اخلاقی قسم کی جتنی خرابیاں سناتے نا وہ سب کے سب کافور ہو جاتے.
جیسے کوئی آگے بولتا تھا وہ عجب بہت محسوس کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں. کوئی آگے بولتا نہیں صاحب میرے اندر تکبر غرور بہت ہے. وہ کوئی آگے بولتا میں دوسرے کو حقیر سمجھتا ہوں. کوئی اور بولتا تھا فلانی چیز کی محبت میں گرفتار ہوں. اور سب نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے رہتے رہتے. سارے جو مسئلے ہیں یہ ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے ہیں. اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سنائی گئی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. محتاج ہیں تو یہ مت سمجھنا کچھ چند ایک چیزوں کے محتاج ہیں. یہ ہماری محتاجی دو چار چیزوں کی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ویسا روٹی کپڑا مکان یہ ہے ہماری ضرورت جس کی ہم محتاج ہیں. وہ تو ہماری محتاجی کی جو چیزیں ہیں وہ ہزاروں چیزوں میں سے دو تین چھوٹی چیزیں ہیں. سمجھ لیجیے آپ، روٹی کپڑا اور مکان. اچھا کسی کی روٹی مل گئی، کپڑا مل گیا، مکان مل گیا، اب یہ سمجھتا کہ نہیں صاحب ذرا نہیں رہی ہے حالت فقیری کی، سمجھتا ہوں یہ حالت فقیری کی نہیں رہی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے. فقیری تو کبھی بھی ہمارے سے الگ ہوتی ہی نہیں. یہ لفظ ہم سنتے سنتے غریبوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں آ گیا. ورنہ قصہ ایسا نہیں ہے. 24 گھنٹے میں سے 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہم اللہ کے فقیر نہ ہوں. 1 سیکنڈ بھی نہیں. سیکنڈ کے اگر آپ 1000 حصے بنا سکتے ہیں موجودہ ریاضی کی ترقی کے دور میں، تو ہزاروں حصوں میں کے 1000واں حصہ بھی ہم ان کی فقیری سے مستغنی نہیں ہو سکتے، الگ نہیں ہو سکتے. اس وقت بھی الگ نہیں ہوتے جب اپن سو جاتے، جب اپنا بھی اپنے کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اپنے کو اپنا خیال نہیں رہتا، مگر اپنے ہمارے پیدا کرنے والے کو ہمارے سوتے ہونے کی حالت میں ہر لمحے کا خیال رہتا. ایسے ہیں پروردگار. اتنی رعایت فرماتے ہیں پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ میں، ایسا ان کا معاملہ ہے. تو اس وقت میں تو کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہے نا. تو سانس لینے کا ہوش رہتا، چلتی رہتی نہیں چلی تو سانس نہیں چلی تو اپن چلے، ہے نا. کون چلا رہے ہیں بھائی والے صاحب؟ اللہ کی عنایتیں دیکھو، مہربانی دیکھو، ان کی کرم فرمائی دیکھو. ہمارا فخر ایسا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری فقیری نہیں جاتی، اور ہر لمحے میں ہماری جو محتاجی ہے پروردگار عالم اس محتاجی کو پورا فرماتے رہتے. اسی لیے حکم ہے سب سے زیادہ محبت اللہ سے رہنا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان والے کی نشانی ہے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کی عنایتوں کو سوچتے رہنا، کبھی کبھی بیٹھ کے وہ سوچتے رہے سمجھتے رہے تو کچھ ایسا قلم بند بھی کر سکتے، تھوڑا بہت خیالات آتے رہتے. نظم میں آئے تو نظم میں قلم بند کر دیتے ہیں، نظم میں آئی تو نثر میں کر دے سکتے. سوچے تو نہ کچھ آئیں گا، سوچتے ہی نہیں کچھ. اس وقت میں بیٹھے ہوئے نا تقریباً 1 گھنٹے سے. جی
کسی بھی ایسے آدمی کو دیکھے بیٹھا ہوا جو جس کے اوپر موت آ گئی انہیں بیٹھا ہوا ہے، اللہ یہ کہ کہیں ٹیکے سے ہی بیٹھا ہوا ہو تو ماتا لگے، بڑھ کے گر جاتے نہیں گر جاتے، یا مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر آن بیٹھنے کی قوت کون دے رہے ہیں؟ مسلسل سن رہے 1 گھنٹے سے، میری بات سن کے تو معذرت بولتے تو اطمینان سے بولتے رہتا ہوں نا میں، ذرا آؤ جلدی جلدی بولے تو اچھا، ایک کے بعد دیگر بول کے تصور رہتا ہوں گا بعض لوگوں کو، تو تھوڑی دیر بھی بغیر سنے کے رہنے کو آدمی نہیں چاہتا، تو مسلسل سننا چاہتا ہے تو سننے کے واسطے ایک تو جو بات سنائی جا رہی ہے اس سے آواز نکلنا، مسلسل 1 گھنٹے سے آواز نکل رہی ہے نا، ایک وقت آتا بولے تو کسی کو سنائی نہیں دیتا، کیا مطلب؟ آواز دینے والے نے آواز بند کر دی، ایسے ہی سننے کا مسئلہ ہے، آپ مسلسل سن رہے ہیں، ابھی سننے کے واسطے آواز بھی نکلنا، پھر وہ آواز کا فضا اور ہوا کی لہروں میں جانا، پھر وہ لہریں آ کے آپ کے پردے سے کان کے ٹکرانا، اور پھر جو بات ٹکرا رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھنا، ہر لمحہ جنہوں کی 3 آیتیں پروردگار کی مسلسل محتاج ہیں سننے، ورنہ ایک وقت آتا بولتے رہتے ہیں سنائی نہیں دیتا ہے، قریب جا کے بولے تو بھی نہیں سنتے۔ اس سے پہلے کسی وقت سنایا تھا، ہمارے دوست بتائے تھے ایک بچے کو سننے کی صلاحیت نہیں تھی، تو تحقیقات کر کے اس کے اندرون کے حصے میں ایک آلہ لگانا، پھر اوپر سے ایک آلہ لگانا، بولے تو 6-7 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے، کان کا پردہ چھوٹا سا۔ اللہ کی عنایتیں دیکھو، مہربانی دیکھو، دیکھ رہے ہیں مسلسل، ایک وقت آتا نہیں دکھتا ہے نا، کون دکھا رہے ہیں حیران، اللہ میں کہاں ہے بول کے لوگ ڈھونڈنے کے واسطے ادھر ادھر جا رہے ہیں، جی کہاں نہیں ہے وہ بولو، شعور زندہ کر لینے کا ہے، بس صحیح علم لے لینا، شعور زندہ کرنے کا کام ہے۔ کئی کو جاتے ہیں، بعض بزرگان دین کے بارے میں ہے کہ صاحب وہ جنگل کے علاقے میں چلے گئے تھے، پہاڑیوں پر انہوں نے پڑاؤ کر ڈال لیا تھا، ایک سوئی اختیار کر لی تھی، تو وہ اس واسطے نہیں کہ آبادی میں اللہ تعالیٰ نہیں تھے، بلکہ یہ دوسرے جو لوگ رہتے ہیں ان کے خلل ڈالنے کا سبب بنتے رہتے ہیں، ذہن میں انتشار کا سبب بنتے رہتے، ان سے بچنے کے واسطے جاتے تھے، ورنہ ان کو پانے کے واسطے تو کہیں جانے وانے کی ضرورت، ہاں اس علم رکھنے والے کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، اس واسطے کہ اس کے پاس میں نہیں ہے تو یہ علم جب ملے گا نہیں تو شعور کہاں سے کھلے گا۔ مسلسل سمجھنے کا کام ہے، سمجھتے چلے جا رہے ہیں، سوچنے کا کام ہے، سوچتے جا رہے ہیں، سنانے والے کے ذہن میں بات آتے رہنا، کہاں سے آتی، یہ ریل ہے جو پھر رہی، ایسا تو نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا بندوں کی ضرورتوں کی تکمیل کا، 2 طرح کی ضرورتیں، مادی ضرورتیں بھی، معنوی ضرورتیں، جسمانی ضرورتیں بھی، روحانی ضرورتیں، دنیا کی ضرورتیں بھی، آخرت کی ضرورتیں بھی، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اور دونوں کے واسطے اللہ جل شانہ نے ایک بہت بڑا نظام بنا رکھا ہے۔ جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، پروفیسر چاہیے، جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے واسطے کسان چاہیے، ماہرین چاہیے، حکما چاہیے،
ہماری اپنی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہزارہ قسم کی صلاحیتوں کے حامل لوگ چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب کو الگ الگ صلاحیتیں دی تاکہ سب کا کام چلتا رہے. ورنہ مثال کے طور پر سب کے سب صرف نقشہ اتارنے والے ہوتے، مکان کا بنانے والا نہ ہوتا، مٹی ڈھونے والا نہ ہوتا، اینٹ ڈھونے والا نہ ہوتا، پتھر اٹھانے والا نہ ہوتا، سیمنٹ بنانے والے نہ ہوتے، میستری نہ ہوتے، مزدور نہ ہوتے، سب کے سب کاغذ پہ نقشہ اتارنے والے ہوتے تو بلڈنگیں کھڑے ہو جاتے تھے. ہزارہ قسم کی ہماری ضرورتیں ہیں اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت والے لوگوں کو پروردگار عالم پیدا فرماتے رہتے ہیں. تو جیسے دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے واسطے یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے قائم کر رکھا ہے، ایسے ہی دین کی ضرورتوں کو پورا کرنے والوں، دین کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے دین کے مختلف اجزاء کی صلاحیتوں کے رکھنے والے بہت سے لوگوں کو پیدا فرما دیا. کوئی الفاظ سکھانے والے، کوئی معانی سکھانے والے، کوئی مفاہیم بتانے والے، کوئی حقائق سمجھانے والے، کوئی علم پہنچانے والے، کوئی تربیت کرنے والے. اللہ نے ایک نظام بنایا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، یہ پورے لوگ ہیں، یہ روحانی نظام چلانے کی صلاحیتوں والے بن جائیں. یہ لوگوں کو قرآن پاک سکھائیں، حدیث شریف سکھائیں، اللہ کا علم بتائیں، اللہ کی معرفت لوگوں میں تقسیم کریں، اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ ان کے قلوب میں بھڑکائیں. یہ چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ ضرورت اس ضرورت سے بڑی، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس ضرورت سے کہیں بڑی ضرورت یہ ہے. اس لیے کہ پہلے، آج سے پہلے کی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو اس قسم کی بڑی بڑی شکلیں زندگی گزارنے کے لیے نہیں پائی جاتی تھی. یہ دوسری بات ہے کہ مختصر پیمانے پر اس زمانے میں بھی سب چیزیں موجود تھیں لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی. لیکن جسمانی زندگیاں اس دور میں گزر گئیں کہ نہیں گزر گئیں؟ تو آج تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں، بلکہ 80%، 90% لوگ وہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ 95% لوگ وہی لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو اس سے کہیں زیادہ بڑی جو ضرورت ہے دینی لائن کے کارکنوں کی، روحانی لائن کے کارکنوں کی، بندگی سکھانے والوں کی، قرآن و سنت کے علوم بانٹنے والوں کی، لوگوں کی اصلاح و تربیت کرنے والوں کی جو ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی افراد تیار ہوتے رہنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. بھائی یہ مقصد کے واسطے یہاں بلاتے ہیں. ہر آدمی ایک مستقل مینار نور بننا چاہیے جس کے ذریعے سے دین کی روشنی اطراف و اکناف تک خوب پھیلے اور جہالت کی تاریکی دور ہو، بد اخلاقی کا تعفن دور ہو جائے، بد معاملگی کا کرب ختم ہو جائے، اور مخلوق کو پہچاننے والے خالق کو پہچاننے والے بن جائیں، اور دنیا کے دل دادا لوگ آخرت کے فکر مند ہو جائیں. یہ عظیم مقصد کے واسطے بھائیو یہ نظام ہے، جسے ایک تربیتی نظام آپ کہہ لیجیے. تربیت گاہ کو خانقاہ بولتے، اسلامی تربیت گاہ. اس لیے بھائی جو باتیں وقتاً فوقتاً سنائی جاتی رہتی ہیں اسے روب عمل لانے کا خاص ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اور دن بدن ہمارا آگے کا جو دن ہو روحانی اعتبار سے، اللہ کے تعلق کے اعتبار سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت و محبت و اطاعت و اتباع کے تعلق سے روز بروز اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتے رہنا چاہیے. کچھ اس فکر کے ساتھ میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اللہ رب العزت صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے.
اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.